بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بنگلور سے یہ صاحب کا سوال ہے کہ ہماری کچھ سنی مسجد میں تفسیر مظہری جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ہے اور تدبر القرآن جو حمید اللہ فراہی اور امین احسن اصلاحی کی تفسیر ہے پڑھی جاتی ہے، کیا یہ سنی عالم تھے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تو سنی عالم ہے اور قرآن عالم ہے، اور ان کی تفسیر مظہری کا اردو ترجمہ اگر کسی سنی عالم نے کیا ہو تو اسے پڑھنے کی اجازت ہے، سنی مکتب سے چھپی ہو تو۔ باقی یہ جو نام لیا آپ نے، امین احسن اصلاحی اور وہ حمید الدین فراہی، یہ دونوں بدبخت غیر مخلص سڑے ہوئے وہابی ہیں، ہرگز سنی مساجد میں ان کی تفاسیر نہ پڑھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ جناب حنیف صاحب راجستھان سے پوچھتے ہیں کہ بابا رتن ہندی رضی اللہ عنہ کے متعلق مختصراً بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ بابا رتن ہندی جو ہندوستانی صحابی کے نام سے مشہور ہیں، اصل میں ان کا نام رتن سنگھ ہندی تھا۔ یہ صاحب اسلام لے کر آئے اور انہوں نے دعوی صحابیت کیا، بہت سی حدیثیں بھی بیان کی۔ ان کے متعلق علماء کی بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے یہ صحابی تو قطعی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو محدثین کا اتفاق ہے کہ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ جو دوسری صدی کے شروع میں ہی وصال فرما گئے، یہ آخری صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 500-600 سال کے بعد ہندوستان میں ایک شخص دعوی صحابیت کرتا ہے اور بعض لوگوں نے قبول بھی کر لیا اس کو۔ ان کا رد کرنے والوں میں علماء کی ایک بڑی جماعت ہے، جس میں سر فہرست امام ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ بھی ہے۔ انہوں نے تو مستقل ان کے نام سے ایک رسالہ ہی لکھا ہے، اور اس کی شروعات ہی اس طرح کی ہے کہ بد شکل بڈھا، شیطان صفت اور جھوٹا مکار اور نہ جانے کیا کیا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اور علماء کی بڑی جماعت ان کی صحابیت کا انکار کرتی ہے۔ جو حدیثیں یہ صاحب بیان کرتے تھے تو وہ بہت متضاد تھی، آپس میں ٹکراؤ تھا ان کے بہت زیادہ۔ بہرحال یہ صحابی نہیں ہے، اب مسلمان ہیں اور پہلے کے دور کے مسلمان ہیں، اس حساب سے بہرحال ان کی مزار پہ اگر علماء جاتے ہوں اور علماء کا دیکھ کر عوام جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن صحابیت تو ان کی یہ طے ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے۔ اہل پنجاب نے ان کو صحابی بنا کر مشہور کیا ہے، لوگوں کو اس سلسلے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں کسی آدمی کو دھوکے سے لات لگ جائے تو اسے چومنا کیسا؟ کبھی کبھی جھاڑو میں لات لگ جاتی ہے تو گھر والے اس پر تھوکنے کو بولتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، دھوکے سے لات لگ گئی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر جان بوجھ کر ماری ہے تو معافی مانگ لے، اور اگر دھوکے سے لگ گئی، کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے، کوئی معزز آدمی ہے تو اسے کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ غلطی سے لگی ہے۔ یہ اس کے اس مقام پر ہاتھ رکھ کر جہاں لات لگی ہو اپنے ہاتھ کو چومنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور نہ شرع کا کوئی حکم ہے، یہ سب ہندوانہ طریقے ہیں۔ اور پھر جھاڑو پر لات لگ جائے تو جھاڑو پہ تھوکنا، یہ سب بے وقوفی بھری، حماقت بھری باتیں ہیں، اور ان سب باتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں پیار محبت سے دین کی جو سچی تعلیم ہے وہ بتائیے کہ ہمارے مذہب کی تعلیم کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں۔ یہ سب تو ہمات پرستی اور دقیانوسی باتیں، اور اماں خالہ کا وہ دین جو گھروں میں بیٹھ کر وہ گڑتی رہتی ہیں، ان کو اچھے سے ذہن سازی کر کے سمجھایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منظر خان صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک عالم صاحب نے دوران تقریر کہا کہ کسی عورت نے اپنا حمل ساقط کروایا تو یہ حرام ہے، اور روح داخل ہونے کے بعد کرایا تو یہ کفر ہے۔ اس عالم نے یہ مسئلہ غلط بیان کیا ہے۔ اگر 4 مہینے سے پہلے عورت حمل گراتی ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اگر ضرورت کے تحت ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے، جان کو صحیح خطرہ لاحق ہے، تو اجازت ہے، گرا سکتی ہے، اور 4 مہینے کے بعد گرایا ہے تو ناجائز و گناہ ہے، چونکہ بچے میں روح پڑتی ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ جس عالم نے یہ بات کہی ہے غلط کہی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ زید کہتا ہے کہ سفر میں فرض نماز قصر اور سنت نماز جو مؤکدہ ہے وہ غیر مؤکدہ ہو جائیں گی، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، اس نے غلط کہا ہے۔ مسئلہ یوں ہے کہ سفر میں دو حالت ہوتی ہے، ایک موضع قرار ہوتا ہے، یعنی رکنے کی حالت کے سفر آرام سے اطمینان سے رکتے ہوئے ہو رہا ہے، نماز کے وقت میں رکنا اطمینان سے نصیب ہو گیا تو ایسے وقت میں سنت مؤکدہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور ایک ہے موضع فرار، یعنی اس میں صرف فرض پڑھنے کی گنجائش ہے، سنت مؤکدہ کی گنجائش نہیں ہے، تو اس موقع پر اس پر سنت مؤکدہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مؤکدہ کی جنس بدل کے غیر مؤکدہ ہو گئی، یہ غلط ہے۔ اگر ایسا سفر ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت مؤکدہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ زید کہتا ہے کہ سفر میں فرض نماز قصر اور سنت نماز جو مؤکدہ ہے وہ غیر مؤکدہ ہو جائیں گی، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، اس نے غلط کہا ہے۔ مسئلہ یوں ہے کہ سفر میں دو حالت ہوتی ہے، ایک موضع قرار ہوتا ہے، یعنی رکنے کی حالت کے سفر آرام سے اطمینان سے رکتے ہوئے ہو رہا ہے، نماز کے وقت میں رکنا اطمینان سے نصیب ہو گیا تو ایسے وقت میں سنت مؤکدہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور ایک ہے موضع فرار، یعنی اس میں صرف فرض پڑھنے کی گنجائش ہے، سنت مؤکدہ کی گنجائش نہیں ہے، تو اس موقع پر اس پر سنت مؤکدہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مؤکدہ کی جنس بدل کے غیر مؤکدہ ہو گئی، یہ غلط ہے۔ اگر ایسا سفر ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت مؤکدہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سمیر رضوی کرناٹکا سے پوچھتے ہیں کیا مچھلی کا خون پاک ہے؟ کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوگا؟ بھائی صاحب، مچھلی میں خون نہیں ہوتا ہے، خون میں جو ہے گرمی ہوتی ہے اور پانی میں جو ہے وہ ٹھنڈک ہوتی ہے، کوئی بھی خون والا جانور پانی میں نہیں رہے گا۔ علامہ برہان الدین مرغی نانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب ہدایہ ہے جو مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے اور فقہ حنفی کی بہت معتبر کتاب ہے، فتاووں میں اس سے رجوع کیا جاتا ہے، تو بہرحال اس میں علامہ مرغی نانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خون والے جانور جو ہے نا وہ اس میں رہتے نہیں ہیں پانی کے اندر، اور اسی ہدایہ کے حاشیے میں ہے، اس کی مثال دے کر بتائی گئی ہے، وہ ایک قسم کا لال پانی ہوتا اس کے بدن میں، کہ اگر وہ خون ہوتا تو اسے کاٹنے کے بعد آپ سورج کے سامنے رکھیں، سورج کی دھوپ میں رکھیں اس کو، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی سفید ہو جائے گا۔ اگر وہ کالا پڑ جاتا تو خون ہوتا، لیکن وہ سفید ہو جاتا ہے، تو وہ مچھلی کے بدن میں جو لال رطوبت پائی جاتی ہے وہ ایک قسم کا پانی ہے، لال پانی، وہ خون نہیں ہے۔ اگر وہ کپڑے یا بدن پہ لگ جائے تو کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوگا، اگرچہ کثیر مقدار میں لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عامر صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ مرد ڈاکٹر اگر چیک اپ کرنے کے لیے عورت کو ٹچ کرتا ہو تو کیا وہ درست ہے؟ ہاں، ضرورت کے لحاظ سے ضرورت کی جگہ اور ضرورت بھر وہ ٹچ کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ ضرورت کے لحاظ سے ضرورت کے وقت اور ضرورت کی جگہ، اور جتنی ضرورت ہو اتنی دیر وہ ٹچ کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔